السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ الرحمن روزے کے مکروہات یعنی وہ چیزیں وہ باتیں جن کے پائے جانے کے سبب سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں کراہت پائی جاتی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر ثواب میں کمی کا سبب بنتا ہے، وہ کیا کیا باتیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ کسی کو گالی دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہوگا، لہٰذا یہ کام ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، عظمت والا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اس میں جی بھر کے نیکی کی جائے، ذکر و درود کیا جائے، اعضائے جسمانی کو برائی سے بچایا جائے، نیکیوں کا عادی بنایا جائے۔ لہٰذا اتنے عظمت والے مہینے میں بھی اگر کوئی گالی گلوج اور ناچ گانے فواحشات سے باز نہیں آ پا رہا ہے تو اب اس سے عظمت والا مہینہ کون سا ہوگا کہ وہ ماد اللہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا۔ تو ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ضرور ہوگا۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً شوہر یا آقا بد مزاج ہے، نمک کم و بیش ہوگا اور اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا تو پھر اس کی عورت یا غلام چکھ سکتا ہے۔ بہرحال اب آقا اور غلام کا تو دور نہیں ہے، لیکن بعض شوہر اس طرح کے آپ کو ملیں گے، وہ سخت مزاج کے رہتے ہیں، انی بنی معاملے پر گھر میں وہ طوفان مچاتے ہیں اور اپنی بیوی پر جو ہے وہ برہم ہوتے ہیں اور ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا شوہر اتنا نازک مزاج ہے کہ نمک جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور وہ پریشانی کا اس کے لیے یا ان کے لیے بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، تو بہرحال وہ چکھ سکتی ہے، چکھنے کی اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن چکھنے کے معنی کیا ہیں، چکھنے کی تعریف کیا ہے؟ ایسا چکھنا نہیں جیسا کہ آج جس کا چلن ہے کہ چکھنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں ایک آدھ بوٹی حلق کے نیچے اتار لی جائے۔ ایسا چکھنا یہ چکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور شرائط کفارہ پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ زبان پر وہ چیز رکھی جائے، مزہ زبان کو معلوم ہو گیا، اب وہ باہر اگل دی جائے، اس کو حلق کے نیچے نہیں اتاریں گے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چبانے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا شیرخوار بچہ ہے اور وہ دوسری کوئی سخت چیز ابھی کھا نہیں سکتا ہے، نرم چیز کھاتا ہے، دوسری کوئی نرم چیز نہیں ہے، تو اب روٹی وغیرہ کوئی اس کو چبا کر نرم کر کے دے اور اس کے منہ میں ڈال دے تو ہی وہ کھا سکتا ہے، دوسری کوئی ایسی چیز نہیں، یا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے پسند نہیں کرتا، اس کو نہیں کھاتا۔ تو اب اگر کوئی بے روزہ دار ایسا ہے تو اس کو چبا کر نرم کر کے کھلا دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو روزے دار کے لیے عذر ہے، وہ چبا کر اس کو کھلا سکتا ہے اگر یہ وجہ پائی جاتی ہو تو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کوئی ایسی چیز خریدی کہ اس کو اگر چکھا نہ جائے تو نقصان ہوگا، جیسے پھل وغیرہ ہیں، مزہ معلوم کرنے کے لیے آپ چکھیں گے جبھی سمجھ میں آئے گا کہ میٹھا ہے، شیریں ہے یا تازہ ہے یا نہیں، دیکھنے سے نہیں سمجھ میں آئے گا،
تو اب اپنے آپ کو خسارے سے نقصان سے بچانے کے لیے چکھنے کی اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا یعنی اور زیادہ برا ہے۔ گلاب وغیرہ، عطر وغیرہ روزے کی حالت میں سونگھ سکتا ہے، داڑھی مونچھ میں تیل لگا سکتا ہے، سرما آنکھوں میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن کسی نے اس نیت سے آنکھ میں سرما لگایا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت معلوم ہو اور زینت نیت ہے، تو اب نیت کے اس فساد کی بنیاد پر یہ فعل مکروہ ہوگا، ورنہ سنت کی نیت سے، جیسے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے سرما لگانا سنت ہے، تو روزے میں جو جمعہ آئے گا اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، بلکہ 5 وقتہ نماز سے پہلے بھی اگر کوئی چاہے تو سرما لگانا مستحب ہے، لگا سکتا ہے۔ حکم ہے مسجد آؤ نماز کے لیے تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے آؤ، اپنے آپ کو سنوارو، تو نیت اچھی ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس لیے سرما کوئی لگاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی معلوم ہو، خوبصورت معلوم ہو، تو اس بنیاد پر مکروہ ہوگا۔ اسی طرح سے داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا مکروہ نہیں، لیکن کسی کی داڑھی ایک مشت ہے اور ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اب ایک مشت ہو گئی ہے وہ اور بڑھانا چاہتا ہے، اس نیت سے تیل لگا رہا ہے کہ میری داڑھی اور بڑھ جائے، تو وہ اور بڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ ایک مشت بتایا گیا، اس سے کچھ بڑھی ہے تو ٹھیک ہے، اب اور بڑھانے کے لیے وہ تیل لگا رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا، اور یہ نیت نہیں ہے تو داڑھی میں تیل لگانا بھی سنت ہے، سنت کی نیت سے لگاتا ہے، سر میں لگاتا ہے، زلفوں میں لگاتا ہے تو لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ بھر منہ پانی لے، یعنی اس میں گلو اتنا زیادہ پانی لیا کہ پورا منہ بھر گیا، تو ذرا بھی بد احتیاطی ہوئی، ذرا بھی توجہ ہٹی تو پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا بھر منہ پانی نہیں لیں گے کلی کرنے میں، ایک ہاتھ سے پانی آپ لے لیں اور اطمینان سے کلی کر لی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح جیسے یہ ماہ رمضان شدید گرمی میں ہے، اب کوئی گرمی سے بچنے کے لیے ماہ رمضان شریف میں روزانہ 1 مرتبہ نہاتا ہے، روزے میں وہ 2 مرتبہ نہاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا گرمی سے بچنے کے لیے گیلا کپڑا وغیرہ سر پہ رکھتا ہے یا بدن پہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرمی میں ماہ رمضان شریف میں آقا علیہ السلام نے ایک کپڑا بھگا کر اپنے بدن پہ لپیٹا ہے، تو یہ تو سنت ہے، تو سنت کی نیت سے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اس طرح سے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے روزے میں کوئی کراہت اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس نیت سے کرنا کہ ماد اللہ جو ہے لوگوں میں ظاہر کیا جائے کہ دیکھو میں اتنا پریشان ہوں، اتنی شدت کی مجھے گرمی ہے، پیاس کا احساس ہے، اس کے باوجود میں روزے سے ہوں، تو عبادت میں دل کی تنگی کا مظاہرہ کرنا اور یہ دکھاوا کرنا، یہ ماد اللہ رب العالمین اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ سب ہوگا تو ریا کسی عبادت میں قابل قبول نہیں ہے، روزے میں بھی جو ہے یہ برا ہے اور روزہ مکروہ ہوگا، اور اگر نیت اچھی ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی اچھا نہیں،
اور روزے میں ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جائے گا، کسی صورت میں نہیں جائے گا۔ ہاں تھوک اتنا زیادہ جمع کیا کہ اس کا منہ تھوک سے بھر گیا، اب اسے تھکتا نہیں ہے بلکہ وہ نگل جاتا ہے، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ گری ہوئی حرکت کرنے سے اس کا روزہ مکروہ ضرور ہوگا۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مطلق مسواک کی اجازت ہے، چاہے ظہر سے پہلے کی جائے یا بعد ظہر کی جائے، یا عصر سے پہلے کیا جائے یا عصر کے بعد کیا جائے۔ مسواک روزے دار روزے کی حالت میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کا بوسہ لیا، عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر اس بات کا خوف ہے کہ میں قریب جاؤں گا، گلے لگاؤں گا یا بوسہ لوں گا تو مجھے انزال ہو جائے گا، یا اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ میں جماع کی حد تک پہنچ جاؤں گا تو مکروہ ہے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ وغیرہ نہیں ہے تو یہ سب کرنے سے روزے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کا اندیشہ ہے تو قریب جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جماع وغیرہ ہو گیا تو اللہ اکبر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹنا کیا کفارہ بھی اس پر لازم آ جائے گا۔ رہا اس کے ہونٹ اور زبان چوسنا روزے کی حالت میں مطلقاً مکروہ ہے، یعنی جماع کا ڈر ہو، انزال کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں زبان وغیرہ چوسنا مکروہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ زبان وغیرہ چوسنا مکروہ تو ہے، لیکن کسی نے یہ حرکت کی روزے کی حالت میں، اور عورت کا لعاب شوہر کے حلق کے نیچے اتر گیا یا شوہر کا لعاب تھوک عورت کے حلق کے نیچے اتر گیا، تو اللہ اکبر دوسرے کا تھوک اس کے حلق کے نیچے اترا تو یہاں لذت کا دخل ہے، اور لذت کی بنیاد پر کسی کا تھوک وغیرہ نگلنے سے صرف روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ مکروہ تو درکنار روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم آ جائے گا۔ تو لہٰذا ان ساری حرکتوں سے روزے کی حالت میں بچا جائے اور اس سے گریز کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ روزے کے مکروہات تھے جو آپ کے درمیان تفصیلی طور پر بیان کیے گئے۔ مولا کریم ہمارے روزے کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔